بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رات کے اس پہر اس وقت پاکستان کی منظر نامے کے اوپر جو خبریں ہیں، ایک کرنل صاحب ہمارے شہید ہوئے ہیں، وزیر اعظم اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ایک طرف وہ تھے، ایک طرف وزیر اعظم تھے، کندھا دیا انہوں نے. وہ خبر ہم مس کر گئے. وہ ضروری ہے، شہیدوں کا ذکر نہ ہو تو بات قوموں کی ادھوری رہ جاتی ہے. بلاول کہہ رہا ہوں، اپنے اسحاق ڈار صاحب والی خبر جو تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ جو خبر شیئر کرنی ہے، احمد نورانی صاحب کا بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے کوئی شراب کی دکان کے اوپر سیل مینی شروع کر دی ہے. کوئی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے یہ والی بات شروع کی کہ احمد نورانی نے امریکہ میں شراب فروخت کرنے والی دکان پر بطور سیل مین نوکری شروع کر دی. احمد نورانی ایک بڑا آدمی ہے. وہ اگر چاہتا تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما سکتا تھا، بنا سکتا تھا. اور بہت سے ہمارے صحافیوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمائے. میں کہتا ہوں کہ اخیر کر دی ہوئی ہے. وہ کیا ہے جی، کراچی اسٹاک ایکسچینج کے وہ بڑے بڑے پلیئروں میں وہ شامل ہیں. تو انہوں نے یہ راستہ چنا ہے حق سچ کا. لوگ ان کو جو ہے وہ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور پاکستان سے باہر ہی ان کو رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے بڑے سٹیک ہولڈرز، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ناقد ہیں، اور اس کے سیاسی معاملات اور کاروباری معاملات میں جو ان کا کردار ہے اس کے وہ ناقد ہیں. تو وہ کہاں پہ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں نے چیز ایک شیئر کرنی تھی. لاہور میں پنجاب حکومت نے 3 چھٹیاں دے دی ہیں. جمعرات کی تو ویسے ہی ہے، تو 9 نومبر کی اقبال ڈے، اور 10 کی چھٹی ہوگی جمعے کی. ہفتے کی ساتھ دے دی تو سنڈے ساتھ مل گیا. یہ سموک کی وجہ سے. سموک پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر کی بات ہے. چین نے کیا ہے، اپنے ایک صوبے پورے میں کیا ہے، وہاں پر جو ایئر انڈیکس ہے وہ اس وقت 48 ہے، اور لاہور میں وہ 400 کے قریب چل رہا ہے. تو جو میئرز جو کر سکتے ہیں وہ جس کے لیے ضروری جو چیزیں ہیں اڈاپٹ کرنی، کہ ٹریفک جو ہے وہ الیکٹرانکس کے اوپر چلی جائے، بجلی کی موٹروں کی والی گاڑیاں ہوں، دھواں بالکل نہ ہو، فصلوں کو آگ نہ لگ رہی ہو، اور لاہور شہر کی جو گرینری ختم ہو گئی ہے اس کو بحال کریں. تو یہ بڑے موٹے موٹے کام ہیں، اور بھی کئی سائنٹیفک ریزنز ہیں جو پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ دے اور بندہ لے، یا اللہ کچھ کرے گا تو ہم کریں گے، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. MQM جو ہے وہ جا کے مل گئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. ایک ہوا چل پڑی ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست اگلے دنوں میں کون سی ہے، کیا ہونے جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور انور ظہیر جمالی صاحب والی بات پتہ نہیں میں نے شیئر کی ہے کہ نہیں کی، کہ میں نے وہ 200 یونٹ کا ذکر کیا تھا. وہ لوگوں نے، ایک دوست، بڑے میرے عزیز دوست نے فون کر کے کہا کہ یار وہ 2000 یونٹ ہے. اور میں نے تو کہا تھا کہ جی کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سابق چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، تو ان کو مطلب یہ کر لیتے کہ یار میرا جو خرچہ آیا ہے وہ دے دیں سولر سسٹم لگانے کے اوپر. تو وہ میرے دوست کہہ رہے تھے یہ بھی ہم کیوں دیں، کس کھاتے میں دیں، قوم کیوں دے. تو شمشیر علی صاحب ہیں، یہ ہارورڈ جو ہے نا وہ اس کے پروفیسر ہیں. تو ان کا ایک میسج آیا تھا، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ فرق لوگوں کو بتائیں اور خود بھی سمجھیں. کہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ میں آپ کو سنا دوں اپنے موبائل سے نکال کے، لیکن اس پر ٹائم لگ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ فرق آپ بھی سمجھیں اور اپنے سننے والوں کو بھی سمجھائیں. آپ کو سمجھاؤں میں، آپ ویسے ماشاءاللہ جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے نیچے تو آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے کہ جو پریولیج یا پرکس ہوتے ہیں یہ رعایت ہوتے ہیں، حق نہیں ہوتا. یعنی 2000 یونٹ تک یا واٹس ایور جتنے ہیں اس تک آپ استعمال کریں گے، اوپر کریں گے تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. رعایت ہے، حق نہیں ہے. تو جج صاحب جو ہیں وہ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، بڑی غلط بات ہے. تو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں، احمد نورانی صاحب سے. احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کی تصویر چھپی، اس کے بعد پھر ایک بحث چلی. وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ وہ ایک شراب کی دکان کے اوپر انہوں نے سیل مینی شروع کر دی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ احمد نورانی جرنلسٹ کو احمد نورانی جیسا ہونا چاہیے، کہ اس کی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی. اور
پسند نہ بھی ہو، بعض اوقات پاکستان کے اندر ہے کہ جس طرح کا پاکستان ملک ہے یا جس طرح کے پاکستان جیسے دیگر ممالک ہیں، جرنلسٹوں کو بڑا اوکھا کام ہوتا ہے سر، کہ آپ جو ہے صرف وہ بات کریں جو ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کو سچ بات جو ہے وہ ہلکے انداز میں کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو ٹون چینج کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو نام نہیں لینے ہوتے. وہ جب تک پاکستان میں تھے تب بھی نام لیتے تھے، دلیر کے بچے ہیں، تشدد برداشت کیا انہوں نے، پھر پاکستان سے باہر گئے، پڑھنے گئے تھے، وہیں کے ہو کے رہ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا احمد نورانی جیسا شخص جو ہے وہ وہیں پہ ٹھیک ہے، محفوظ ہے. تو انہوں نے کبھی کسی کو کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، کوئی سی پولیٹیکل پارٹی کی انہوں نے کبھی کوئی جائز ناجائز حمایت نہیں کی، مخالفت نہیں کی. جو بات میرٹ کے اوپر بنتی ہے وہ انہوں نے کی ہے، جو ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق. تو فخر دورانی صاحب ہیں، پاکستان کے معروف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک وضاحت دی ہے، ان کے دوست ہیں. انہوں نے کہا کل ایک صاحب نے احمد نورانی کی تصویر لگا کر اپنی طرف سے اسے کم تر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ امریکہ میں اب شراب بیچ رہا ہے. اس تصویر پر کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر بھی اسے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں فن خوان صحافی امریکہ میں چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں لے سکتے. احمد نورانی مارچ 2019 میں امریکہ گیا، 5 سال ہو گئے. اس دوران اس نے LVY پتہ نہیں یہ کیا ہے لیگ کی کولمبیا یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹر کیا اور 2 سال دنیا کے بہترین تحقیقاتی صحافت کے ادارے آرگنائزیشن کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے ساتھ امریکہ میں کام کیا. لیکن چونکہ وہ ورک فرام ہوم تھا اور احمد نورانی پر ہونے والے 2017 کے حملے کے بعد اسے PTSD پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا عارضہ لاحق تھا. ویسے بھی بیرون ملک رہنے والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکیلا رہ کر بیرون ملک انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کوئی ایسی نوکری کرے جس میں لوگوں سے مل جل سکے. اسی سلسلے میں کچھ ماہ پہلے اس نے ایک کنوینئنس اسٹور پر نوکری شروع کی اور اس کی صحت میں بھی بہتری آئی. احمد نورانی سے آپ کے جتنے اختلافات ہوں وہ پاکستان کا ایک بہترین صحافی ہے اور اس نے زندگی میں کسی سے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا. اسے کمتر ثابت کرنے والے خود چھوٹے ذہن کے مالک ہیں. یہ ذرا ویسے تو لوگوں نے جو ہے وہ بڑی ہمدردیوں کا اظہار کیا ان کے ساتھ، ان کی عظمت بھی بیان کی ہے، لیکن فخر دورانی صاحب کے اس ٹویٹ میں انفارمیشن تھی اس لیے میں نے یہ شیئر کر دی، اور کوئی بری بات نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ شراب والی دکان نہیں ہے، وہ بھی تحقیق کی گئی ہے، وہ جوس شوس ہیں فلیورڈ جو ہوتے ہیں اس طرح کی دکان ہے، اور بیسک جو ہے فخر دورانی صاحب کے مطابق مقصد ان کا وہی ہے. اچھا، اب جو پچھلے ولاگ میں بات رہ گئی تھی، صحت ان کا مقصد ہے کہ صحت ٹھیک ہو. اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا ہے، میں چھوٹی مختصر ٹائم زیادہ نہیں لوں گا. اسحاق ڈار صاحب نے بیسکلی جو پرابلم شروع ہوئے تھے جو باجوہ صاحب کے ساتھ، وہ مالی نوعیت کے تھے. جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور پھر وہ ڈان لیکس کے اوپر زیادہ گڑبڑ تھی، پھر مالی معاملات کے اوپر بھی تھی. ان کا میں اپنے بیسٹ نالج کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بیٹھ کے کہتے تھے جب وہ آتے تھے نا باجوہ صاحب کے اینے پیسے دے دو، تو وہ کہتے تھے کہ پین کتوں دے یہ پیسے، ابھی آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں. تو پاکستان میں ڈیفینس، پھر انہوں نے کہا ہم ہیں وہ جنہوں نے 500 بلین کی پتہ نہیں کتنے ڈالر اضافہ کیا تھا، ملین روپے اضافہ کیا تھا، ملین تھا یا ڈالر تھے، وہ روپے ہی ہوں گے. تو یہ کوئی احسان نہیں کیا تھا انہوں نے، یا کوئی احسان نہیں کرتا. پتہ نہیں یہ ہماری سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ان کی ذات کے اوپر احسان ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ قوم نے طے کرنا ہوتا ہے، پارلیمان نے طے کرنا ہوتا ہے، فرد واحد نے طے نہیں کرنا ہوتا. پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کسی بھی وجہ سے وہ اتنا ڈومینیٹ کرتا ہے کہ وہ اگر اس کی طرف سے بلاوا آ جائے کہ اتنے کروڑ فلاں کا، آپ کو زرداری صاحب یاد ہے کہ گرانٹ ملی تھی چین کی طرف سے کتنے کوئی 1.5-2 ارب ڈالر کی، غالباً قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی کیانی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ پیسے ہمیں دے دیں، ہم سڑک بنا دیں گے. کہتے وہ لے گئے.
اب کوئی پوچھ سکتا ہے کیانی صاحب کو کہ وہ پیسے کتنے نے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. کس اکاؤنٹ میں گئے, کہاں گئے؟ فوج میں ہی گئے ہوں گے. حساب کتاب نہیں ہے. پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کے اوپر آپ کی پارلیمان کے اندر بحث ہی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے معاملات ہیں, ٹیڑھ پن ہے. اور اسحاق ڈار صاحب برے اس لیے لگتے تھے, وہ کہتے تھے یہ ہوں تو تمہیں پیسے دیتے ہیں, اب کہاں سے دیں؟ ان کے دور میں کچھ تنخواہیں لیٹ ہو جاتی تھیں. تو وہ پاکستان جو تھا اس وقت جو ان حالات میں ہے اس سے بھی بدتر حالات میں تھا. یا چلیں ایسے ہی, یا چلیں اس سے تھوڑے سے اچھے حالات میں ہوگا, یہ بحث نہیں ہے. اکانومی کی بینڈ بجی ہوئی تھی, اب بھی بجی ہوئی ہے. تو پھر وہ برا لگتا تھا. پھر نواز شریف بھی برا اس لیے لگتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے نواز شریف صاحب کھڑے ہوتے تھے, اس لیے عمران خان صاحب پسند کیے جاتے تھے کہ وہ نہ کر دیں. وہ نہ کر دیں, نہ کوئی چلتا نہیں سی, تو رل مل کے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ والی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. باقی وادی تیرا میں کرنل حسن صاحب کی شہادت ہوئی ہے. آج چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کندھا دیا, وزیر اعظم صاحب نے کندھا دیا. ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے, لیکن یہ شہید کیوں ہو رہے ہیں مسلسل؟ ہم 2010-12 میں ایک آپریشن کرتے ہیں, آپریشن کلین اپ کرتے ہیں, ہمیں نوید ملتی ہے, پتہ چلتا ہے, فرق نظر آتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, ہم دھکیل کے باہر بھیج دیتے ہیں. یہ کون سی مخلوق ہے جو پھر دہشت گردوں کو پاکستان میں آباد کر دیتی ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف کو کندھا دیتے وقت اپنے ان کولیگز کا, اپنے سابق باس کا کے بارے میں سوچنا چاہیے یار. کم از کم اس ملک کے بڑوں کو سوچنا چاہیے, پارلیمان کو سوچنا چاہیے, آنے والی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ پوچھے کہ ان دہشت گردوں کو آباد کیوں کیا تھا. ظاہر ہے کہ ان کو وہ جو جس کی بھی گولی کا نشانہ بنے ہیں وہ کوئی عام شہری نہیں, دہشت گرد ہیں یار. تو وہ جن کے بچے یتیم ہو گئے, جن کی جس کی اس کی بیوہ جوانی میں بیوہ ہو گئی, بچوں کا باپ, کسی کا بیٹا گیا, یہ کب تک چلتا رہے گا کہ ہم افراد کی وہ وہاں پہ بھی اسحاق ڈار صاحب والی جو بات ہے, وہاں پہ بھی ایک فرد آرمی چیف کا موڈ, یہاں پہ بھی آرمی چیف کا موڈ بن گیا کہ وہ اچھا چلو ٹھیک ہے, چلو صلح کر لو. بھائی پارلیمان نے طے کیا تھا, پوری قوم نے طے کیا تھا کہ یہ ایکشن ہوگا, اور ایکشن کے بعد یعنی کہ آپریشن کلین اپ کے بعد یوں کر کے ہم نے چلنا ہے. اور یہ نیشنل ایکشن پلان سارا نسخہ کیمیا تھا وہ پورے کا پورا. تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے 3 بندوں نے, ایک ٹرائیکا, عمران خان, فیض حمید اور جنرل باجوہ, انہوں نے جناب دہشت گرد دوبارہ لا کے بحال کر دیے, بٹھا دیے پاکستان کے اندر. کوئی نہیں پوچھ سکتا جب تک ہم طاقتوروں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے, ان سے پوچھیں گے نہیں یہ ہمارے بچے کس جرم میں مر رہے ہیں, کس جرم میں ان کی جانیں جا رہی ہیں, تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور چیف آف آرمی سٹاف کو اس کی بیوہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جرائم کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. ایک بات یہ میں نے کرنی تھی اور وہ بھی ہو گئی. نواز شریف صاحب والی بات آخر میں رہ گئی, سپیڈ میری ٹھیک جا رہی ہے ویسے بائی دا وے. اچھا, نواز شریف صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم نے کر دیا ہے اتحاد. سر ایم کیو ایم, باپ پارٹی, آئی پی پی پارٹی, یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ وہ فلر ہیں, یہ وہ لفافے ہیں, جس طرف کو ہوا چل رہی ہوتی ہے یہ اس طرف کو اڑنا شروع کر دیتے ہیں. بلے دی واکڑے پاسے یہ لفافے اڑتے ہوئے آپ کو, سوری ٹو سے, معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے, لیکن حقیقت یہی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری ایم کیو ایم, باپ پارٹی, سمجھیں اس بات کو. تو یہ ہوا بتا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا یس ماحول ہے. اب کتنا ماحول یس ہے, کتنا ماحول یس نہیں ہے, سندھ میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا نہیں کرنے جا رہے, یہ سر جدوں ہتھاں چت پہن گے تو پتہ ادوں چلے گا. اس وقت نواز شریف صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات سیٹ ہیں اور وہ اقتدار میں آ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم نہیں ہوں گے. تو ایک بڑا عجیب و غریب سا ماحول چل رہا ہے. بیسیکلی پاکستان کی جو ریاستی سطح کے اوپر نواز شریف صاحب کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایم کیو ایم کا ادھر جانا اس بات کا اشارہ ہے, باپ پارٹی کا ادھر آنا اس بات کا اشارہ ہے. لیکن ابھی بہت سی جنگ باقی ہے, جو سیاسی جنگوں کی. پیپلز پارٹی وہاں پر کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جنہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ سیٹ کر لیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب کو یہی کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ کنگ میکر کا رول پلے کریں, پیچھے بیٹھ کے جو آپ کہیں گے وہ ہوگا.
کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہیرارکی کے اندر جو ہے وہ آپ سے لوگ ذرا خائف ہیں کہ آپ ہر دفعہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی جو چپکلش ہے اس سے بچنے کے لیے اور ایک خام خواہ کا جو ٹسل بازی ہے یا وہ جو آ جاتا ہے نا ایک دل میں خیال ملال، اس سے بچنے کے لیے آپ ذرا جو ہے انتخابات کے نتائج تک وزیر اعظم کی کمپین چلائیں، اپنی پارٹی کو جتوائیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ وزیر اعظم کہیں گے وہ ہم بنا دیں گے اور پھر مل کے پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں گے. اب یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ وہ آخری وقت پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. اسی بات کے اوپر اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، عمر کو دیکھتے ہوئے اس پر اکتفا کرتے ہیں، اسی کو ٹھیک فارمولا سمجھتے ہیں یا پھر اصول کی بات کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کیا رول پلے کرتی ہے، آنے والے دنوں کا منظرنامہ کیا ہوگا، یہ ابھی طے نہیں ہو سکتا. یہ آنے والے دن یہ طے کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.